سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید بسم اللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ رب وربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وابعث الثواب الى ارواح المؤمنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات سادات و غیر سادات خصوصاً بالخصوص روح سید منظور صلی اللہ علیہ وسلم منظور صلی شاہ صاحب مرحوم مغفور بحق محمد وآل اطہار اللہم صلی اللہ علیہ اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بانی مجلس کے خرچ و اخراجات لنگر و نیاز کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی سے صلوات پڑھیں صلی اللہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں تمام کی صحت کاملہ و باجرہ کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد جس کو جتنے اپنے مرحوم پیارے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اتنا خلوص کے ساتھ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد اپنے آقا و مولا حضرت امام اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی عز و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہا واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام بتحية والإكرام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب تاج والمراج والبراق والعلم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي الشبير والشبر قاسم طوبى والسقر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين بلندر صلوات أسد الله الغالب غالب على كل غالب امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على آدائهم ومنكرين فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن الرحيم في القرآن الكريم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ صلوات بر محمد صلوات کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ نہ کسی بات میں شریک ہوتا ہے نہ آپ کے کسی کام میں شریک ہوتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ انسانوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، وہ لا شریک ایک عمل میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور وہ ہے یہ عمل کہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو سادات نے مجھے عنوان دیا ہے، اسی عنوان کے ضمن میں میں نے کلام پاک سے آیت پڑھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پردہ نہ رہے، آج کے اس مجلس کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شان رسالت اور مقام ولایت۔ بڑے سکون کے ساتھ سننا ہے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ جتنے بچ گئے ہو خالص بچ گئے ہو، کوئی بات نہیں، وہ بھی آ جائیں گے جو منہ میں اٹھ کر گئے ہیں۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کا آخری جملہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ مجھے نہیں آتا۔ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک آخری حرف ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا، پھر بولو بلا، کیا مانا؟ ہم بلا فاصل کو ماننے والے ہیں، اور مومنین میں فاصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ سیدزادہ سمجھ گیا، اس نے پہلے اپنے جسم کو کر دے۔ جتنے پیچھے بیٹھے ہو آپ میرے بزرگ ہو، واجب الاحترام ہو، میرے بھائی ہو، آل محمد کو سننے کے لیے گلدستہ بنا۔ بڑے سکون کے ساتھ میں بہت سفر کر کے آیا ہوں، آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں، آپ کی الفت میں، اور جتنے بھی آپ بچ گئے، آپ سے میرا التماس ہے کہ بڑے سکون کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ سابق دیوبندی ہوں، میں نے قرآن بھی ادھر پڑھا، احادیث کے دورے بھی ادھر کیے، صحیح بخاری بھی ادھر پڑھی، صحیح مسلم بھی، خیر المدارس جانتے ہو نا ملتان میں، ادھر میں نے پڑھی، جامع الترمذی، نسائی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک، تاریخ کی کتابیں، سنن کی کتابیں میں ادھر پڑھتا رہا۔ بھائی جان قرآن بھی میں نے ادھر پڑھا، لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ توجہ تھوڑی سی فرمائیے، قرآن میں ادھر پڑھتا رہا، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بھی ایک مصلحت ہے، چونکہ سب سے پہلے میرے نبی نے ایک فرمان جاری کیا تھا، حکم کیا تھا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بھئی جس دل میں علی ہوگا تو قرآن سمجھ میں آئے گا، جہاں علی نہیں ہوگا وہاں قرآن نہیں جا سکتا۔ بڑے سکون سے سنیں، نعرے آپ نے اپنی مرضی سے لگانا ہے، جہاں آپ کا دل کرے نعرہ لگانا ہے، چونکہ پڑھنے والے کا اپنا کام ہوتا ہے، سننے والے کا اپنا کام ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا سیدزادہ؟ اگر میں خطابت اچھی نہ کروں، میں الفاظ اچھے نہ استعمال کروں، آپ کو راضی نہ کروں،
تو کل یہ ملنگ بھی کہے گا، سید بھی کہے گا کہ بھائی شاہ جہاں صاحب اس مولوی کو دوبارہ نہیں بلانا، چونکہ اس کو فن خطابت نہیں آتا، اس کو پڑھنا اچھا نہیں آتا۔ بھائی یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے۔ اگر مولوی اچھی خطابت نہ کرے تو آپ کا رائٹ ہے، آپ اس کو نہ بلاؤ۔ اگر آپ کو فن سماعت نہ آئے تو ہاتھ جوڑ کے کہہ دو گھر میں بیٹھا رہے گا، مجلس میں نہ آیا کر، چونکہ سننے کا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا کہ سننے کا فن یہ ہے کہ آپ توجہ سے سنیں، جہاں حق بنے سلوات پڑھ، جہاں حق بنتا ہو نعرہ لگا۔ یہ تیری اپنی عبادت ہے، میرے اوپر احسان نہیں ہے۔ سلوات پڑھیے محمد و اہل بیت۔ عنوان کیا ہے؟ شان رسالت۔ پہلے میں نے کہا کہ میں قرآن ادھر پڑھتا رہا لیکن یہاں سے نیچے نہیں جا رہا، حلق سے نیچے نہیں جاتا، پوری گارنٹی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، نہیں جاتا قرآن حلق سے نیچے جب تک آل محمد نہ ہوں۔ توجہ، میں نے کہا دیکھو علماء مولویوں کے الفاظ ہوتے ہیں، سلوات پڑھیں، اپنے الفاظ سمجھ لیں۔ بھائی اکیلا قرآن نہ فائدہ دے گا نہ سمجھ میں آئے گا، چونکہ میرے نبی معظم نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، دو وزنی ہستیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین تسنیہ ہے سکل کی، سکل مانی وزنی ہستی، وزنی چیز، نہ اٹھنے والی۔ توجہ ہے؟ ثقلین دو، کتاب اللہ وعترت اہل بیت، ایک اللہ کا قرآن کتاب، ایک میری اہل بیت۔ اس ثقلین عزت میں، عظمت میں، شہرت میں، بلندی میں، طاقت میں، عظمت میں قرآن آل کے برابر، آل قرآن کے برابر۔ اس ثقلین کا لفظ ہے، اگر چھوٹا بڑا ہوتا تو میں ضرور فرق نکالتا۔ توجہ ہے نا کہ لفظ ثقلین ہے، نبی کی زبانی ہے، نبی کی زبانی۔ لفظ ثقلین ہے عزت میں، عظمت میں، وقار میں، علم میں، حلم میں، شرافت میں برابر ہے۔ ہاں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، اگر تم دونوں ان کے ساتھ تمسک رکھو گے، لن تضلوا میرے بعد گمراہ نہیں رہو گے۔ اور توجہ رکھنا اگلا جملہ جس لیے میں نے آیت پڑھی، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور میرے نبی نے فرمایا ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، ان دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، قرآن اور میری آل ان میں جدائی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ یہ دونوں مجھے آ کے ملیں گے۔ توجہ رکھنا، قرآن آل سے دور نہیں ہے، آل قرآن سے دور نہیں ہے۔ ایک آدمی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا ایک وقت پہ، کہنے لگا حسبنا کتاب اللہ۔ پتہ نہیں کون بندہ پہنچے اور کون نہ پہنچے، جو پڑھنے والا ہے، جو تاریخ سے پیار رکھنے والا ہے، جو تاریخ کو پڑھنے والا ہے۔ ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بھئی دعویٰ تو کر دیا، تو اپنے دعوے پہ سچا نہیں رہا، آخر اس کو کہنا پڑا لولا علی لہلاکا۔ خدا کے لئے تھوڑا سا ذہنوں کو بلند کرو، تھوڑا سا ذہنوں کو بلند کرو۔ بھائی قرآن اور آل اکٹھے رہیں گے۔ ایک بندہ کہے کہ میں قرآن کو پکڑ لیتا ہوں لیکن آل کے ساتھ واسطہ نہیں۔ ایک نے دعویٰ کیا تھا لیکن اکیلا قرآن اس کو فائدہ نہ دے سکا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن اور آل اکٹھے رہیں گے۔ قرآن 1000 رات پڑھتا رہے، 1000 دن پڑھتا رہے، 1000 سال پڑھتا رہے، قرآن تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک آل نہیں ہوگی، جب تک علی نہیں ہوگا، قرآن فائدہ نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد اہل بیت۔
میرے خیال میرے مولا کے 2 مداح خانہ کٹھے آ گئے. چلو وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. بڑی توجہ رکھنا. اور قیامت والے دن، ندا والے دن، پکار والے دن، ہر امت پر اللہ فرما رہا ہے میں اس کے نبی کا گواہی لوں گا. ہر امت پر اس کے نبی کی گواہی لوں گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. اور حبیب اس میدان محشر میں پھر ان تمام گواہوں پر تیری گواہی لوں گا. پتہ نہیں بات آپ تک پہنچی یا نہ پہنچی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر امت پر میں ان کا نبی گواہ لوں گا. کس چیز کی گواہی دے گا؟ ان کے کردار کی. آدم اپنی امت کا گواہ، شیس اپنی امت کا گواہ، جناب نوح اپنی امت کا گواہ، جناب ابراہیم اپنی امت کا گواہ، جناب اسماعیل اپنی امت کا گواہ، جناب اسحاق اپنی امت کا گواہ، جناب یعقوب اپنی امت کا گواہ، جناب یوسف اپنی امت کا گواہ، جناب ایوب اپنی امت کا گواہ، جناب موسیٰ اپنی امت کا گواہ، جناب داؤد اپنی امت کا گواہ، جناب سلیمان اپنی امت کا گواہ، جناب عیسیٰ اپنی امت کا گواہ، جناب یحییٰ اپنی امت کا گواہ، جناب زکریا اپنی امت کا گواہ. بھئی جیسے ہر نبی اپنی امت کے گواہ ہوں گے بروز محشر، ایسے میرا نبی محمد بھی اپنی امت کا گواہ بن کر آئے گا. توجہ رہے، قرآن پڑھو، توجہ رہے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. اور حبیب اس میدان محشر میں پھر میں تیری گواہی لوں گا. کن پر؟ ان پر جو اپنی امت کے گواہ بنے ہوں گے، یعنی ان نبیوں پر. نبیوں پر بھی گواہی کس کی؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ کی. کون حکم دے رہا ہے؟ کہاں یہ کلام؟ قرآن مجید میں سورہ النحل آیت نمبر 99. جا کر بڑے سکون سے توجہ سے پڑھ لینا گھر. توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر نبی اپنی امت کا گواہ. میرا محمد آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا گواہ. اب مولوی کو ضد ہے کہ حضور نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے. ضد ہے نا، خام خواہ کا ضد ہے. بھئی قرآن پڑھا لیکن سمجھا نہیں. اچھا ایک مثال دے دوں. آپ زمیندار بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی کوئی نہ کوئی عدالت میں کیس کیا ہوگا. آپ میں سے کبھی نہ کبھی کوئی گیا ہوگا کسی گواہی میں، کسی نے کیس کیا. اب جج نے کہا کہ اگلی جو تاریخ ہے پیشی ہے وہ شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، گواہ لے کر آؤ. تو آدمی اپنے گواہ لے کر گیا. 2 ہے، 1 ہے، 3 ہے، جتنے بھی لے کر گیا. جج کے سامنے گواہ پیش ہوا. جج نے کہا پہلے باوضو ہو کر آ. اب وہ وضو کر کے آیا. کہا کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا. جج کہتا ہے کہ اقرار کر میں اپنے ایمان سے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ گواہی دے رہا ہوں کہ جس کیس کی میں گواہی دینے آیا ہوں، جس مقدمے کی میں گواہی دینے آیا ہوں، اس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. یار تھوڑا بولو. یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. اب اللہ ہے سب سے بڑا جج. گواہ ہے میرا محمد، گواہی دے رہا ہے نبیوں کی. اگر میرا محمد ان نبیوں کے وقت نہ اس نے ان کو دیکھا نہ ان کو سنا تو پھر محمد گواہی کس چیز کی دے گا؟ جو ہے نا، کس چیز کی گواہی دے گا؟ اللہ بھی عادل، محمد بھی عادل. بات قرآن کی ہے. بھائی دیواروں پر لکھنے سے کوئی کافر سیدزادہ نہیں ہوتا. کافر وہ لعین ہوگا جو قرآن کا منکر ہوگا. توجہ رہے. جیسے ہر نبی اپنی امت کا گواہ، ایسے میرا محمد اپنی امت تمام نبیوں کا گواہ. یقین نہیں آتا نا، تفسیر در منصور پہ جاؤ، پہلی جلد اٹھاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا. جناب نوح علیہ السلام وہاں پر آ کے استغاثہ کرے گا، استغاثہ بلند کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ بارے اللہ
آپ کے حکم سے میں گیا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو فلاح پا جاؤ گے۔ پھر لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، پھر لو لحاظ ہو جاتا تھا۔ توجہ، تبلیغ کا حق ادا کیا، پتھر کھائے، زخمی ہو گیا۔ اس تفسیر در منصور والے نے لکھا ہے کہ اللہ کہے گا نوح جا اپنا گواہ لے کر آ، بات کو ختم کرو۔ جناب نوح چلے گا کہاں؟ خاتم المرسلین کی خدمت میں، آپ کے اور میرے نبی کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا یا رسول اللہ جو کچھ امت نے میرے ساتھ کیا چل کر میری گواہی دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چل کر میری گواہی دو۔ اگر جناب نوح علیہ السلام کی اس تبلیغ اور امت کا مارنا میرے محمد کو پتہ نہیں تو پھر کیسے جا کے دے گا گواہی؟ نہیں جا سکتا نا۔ پتہ چلا جب نوح گواہی کے لیے محمد مصطفیٰ کو لا رہا ہے تو پھر میرے نبی کی حدیث ہے کون تو نبی آدم بین الماء جو ہے نا کتنا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ شان رسالت ہے۔ عنوان کیا ہے؟ شان رسالت، اور نتیجہ مقام ولایت۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب میں نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس قرآن کو میں نے تیرے اوپر نازل کیا، اس کی 4 صفتیں ہیں۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا کھلم کھلا بیان۔ وَهُدًى، قرآن ہادی ہے، ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةً، اور یہ قرآن رحمت ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ بھائی توجہ رکھیے، اب ہم سب مل کر چلتے ہیں بارگاہ احدیت میں۔ عرض کروں گا کہ میرا کریم اللہ ہم سب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بتا آپ نے اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا تو کب کیا؟ جو ہے سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب میں عرض کروں گا کہ بار الہ مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے، کب نازل کیا؟ کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میں اس قرآن کو میں نے مبارک رات میں نازل کیا۔ میں عرض کروں گا بار الہ یہ تو رمضان کی 30 راتیں ہیں اور 30 کی 30 مبارک راتیں ہیں، کون سی رات میں آپ نے قرآن کو نازل کیا؟ کہا جا پڑھ سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے قدر والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا۔ بھئی توجہ رہے خدا کے لیے۔ اچھا بار الہ آپ نے اپنی کتاب کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں، قدر والی رات میں نازل کیا، کیسے نازل کیا؟ کہا پڑھ قرآن، نازل بہ روح الامین، میں نے جبرائیل کے ذریعے نازل کیا۔ بڑی توجہ رہے، جبرائیل کے ذریعے نازل کیا۔ اچھا میرے کریم اللہ آپ نے اس قرآن کو نازل کیا، روح الامین کے ذریعے نازل کیا، اور رمضان کی مبارک رات میں نازل کیا، عزت والی رات میں نازل کیا، میرے محمد پہ نازل کیا۔ میرے محمد کا جسم مبارک میں سر بھی ہے، کاندھے بھی ہیں، سینہ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، بازو بھی ہیں۔ کہاں نازل کیا؟ کہا قرآن پر علی قلبک، حبیب تیرے دل کے اوپر۔ بے شک نہ بول، چپ کر کے سنتا، تو خود بولے گا قرآن بلواتا ہے۔ توجہ ہے نا کتنا؟ قرآن بلواتا ہے۔ علی قلبک، حبیب تیرے دل کے اوپر۔ بھئی قرآن نازل ہوا روح الامین کے ذریعے ماہ سیام میں، قدر والی رات میں۔
کہاں؟ میرے محمد کے دل پر. قرآن میرے نبی کے دل پر اترا. قرآن میرے محمد کے دل پر اترا. ایک سوال اور کرنا ہے سید زادہ, ایک سوال اور کرنا ہے. کریم اللہ یہ تو بتا دے کہ تیرے اس قرآن کی پاور کیا ہے, اس قرآن کی طاقت کیا ہے. تو آواز قدرت ہے. جا سورہ حشر میں پڑھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو, اس کتاب کو پہاڑ کے اوپر نازل کروں تو اللہ کے خوف سے اس قرآن کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. بھی پہاڑ استقلال کی علامت ہے, پہاڑ ثابت قدمی کی علامت ہے. آندھی آئے پہاڑ نہ ہلے, زلزلے آئے پہاڑ نہ ہلے, طوفان آئے پہاڑ اپنی جگہ نہ چھوڑے. لیکن قرآن ایسا پاورفل ہے, اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. بھی اتنا پاورفل قرآن کہاں نازل ہوا؟ میرے محمد کے دل پر. اب ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں, نام نہیں لینا چاہوں گا. قرآن اتنا پاورفل, اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہی قرآن نازل ہوا میرے محمد کے دل پر. حیا کر, جس میرے نبی کا دل اتنا مضبوط ہو کہ پورے قرآن کو برداشت کر جائے, اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. سلوات پڑھیے محمد و اہل بیت. توجہ ہے نا باللہ. جس میرے نبی کا دل اتنا مضبوط ہو, تو میں نے پہلے کہا تھا آپ سے, مجھے آپ ٹائم بتائیں. سلوات پڑھیے محمد و اہل بیت. چلو کوئی بات نہیں, جلدی سے چھوڑ دیا میں نے سارا عنوان. چند بات میں آتا ہوں, شان رسالت ہے پوری ہو جائے. تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. بھئی قرآن کی 4 صفتیں. تبیان لکل شیء, قرآن وہ ہے جس میں کل شے کا کھلا بیان ہے. قرآن وہ ہے جو ہادی ہے. قرآن وہ ہے جو رحمت ہے. قرآن وہ ہے جو خوشخبری ہے. قرآن نازل ہوا میرے محمد پر. اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں, قرآن تو مجھے بتا کہ تیری ہیں 4 صفتیں. تو نازل ہوا ہے میرے نبی پر, جس پر تو نازل ہو رہا ہے اس کی بھی صفتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی توجہ رہے, اس کی کتنی صفتیں ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے مجھے پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی صفت قرآن کی تبیان لکل شیء. کتاب وہ ہے جس میں کل شے کا کھلا بیان ہے, یعنی کل شے کا علم ہے. قرآن جس میں کل شے کا علم, یعنی قرآن کل شے کا عالم. اور میرا محمد سورہ النساء آیت نمبر 113 ارشاد رب العزت ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب میں نے تجھے کل کا کل علم دے دیا, کنت کا بھی علم تجھے دے دیا, کل کا کل علم. بھئی قرآن میں کل شے کا علم, میرے محمد میں کل شے کا علم. بھئی پہلی صفت میں قرآن برابر میرے نبی کے, میرا نبی برابر قرآن کے. بھئی پہلی صفت میں قرآن اور میرا نبی برابر ہو گیا. اب دوسری صفت وہدی, قرآن ہدایت ہے, قرآن ہادی ہے, اور میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورا جا کر پڑھ لینا. سورہ شورا میں لکھا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حبیب تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے, صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. اب 2 صفتوں میں میرا محمد برابر قرآن کے, قرآن برابر میرے نبی کے. 2 صفتوں میں قرآن میں کل علم, میرے محمد بھی کل علم کا حامل. قرآن بھی ہادی, میرا محمد بھی ہادی. 2 صفتوں میں قرآن برابر میرے نبی کے, نبی برابر قرآن کے. اب تیسری صفت رحمت. قرآن رحمت ہے. بولو قرآن
رحمت ہے. اور میرا نبی سورہ انبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت اس آیت کی آپ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بھائی 3 صفتوں میں قرآن برابر میرے نبی کے، میرا نبی برابر قرآن کے. قرآن کو کل علم، میرا نبی بھی کل عالم. قرآن ہادی، میرا محمد بھی ہادی. قرآن رحمت، میرا نبی بھی رحمت. 3 صفتوں میں قرآن برابر میرے نبی کے، میرا نبی برابر قرآن کے. اب چوتھی صفت وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور قرآن خوشخبری ہے. قرآن خوشخبری ہے للمسلمین، صرف مسلمانوں کے لیے. لل سپیشل ہے، فار اونلی فار. لل عربی کا لفظ ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. مسلمان للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. تھوڑی سی توجہ رکھنا ہے آپ نے. اور میرا محمد سورہ احزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بھئی میرا محمد تو بھی خوشخبری سنانے والا ہے. بھئی 4 صفتوں میں ایک آیت میں اللہ نے 7 عہدے گنوائے ہیں، 7 منصب. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 7 عہدے، 7 منصب ایک آیت میں. کمال ہو گیا. بھئی 4 صفتوں میں قرآن برابر میرے نبی کے، میرا نبی برابر قرآن کے. ایسے کیوں نہ کہو کہ جسم ایک ہے چہرے 2 ہیں. جسم ایک چہرے 2، یعنی جو صفتیں قرآن کی وہی صفتیں میرے محمد کی. جسم ایک چہرے 2. کیوں نہ کہوں کہ اگر قرآن اب کتابی شکل میں ہے، اگر قرآن پیک کر میں ڈھل جاتا تو نام محمد ہوتا، اور محمد کتابی شکل میں آتا تو نام قرآن ہوتا. توجہ رہے. اب میں کہوں آپ سے پوچھوں بھئی یہ بتاؤ قرآن کی شان زیادہ ہے یا میرے نبی کی؟ سارے خاموش ہو گئے، سارے خاموش ہو گئے. اب اگر میں کہہ دوں، دعویٰ کروں اور سچا دعویٰ، بھئی قرآن افضل نہیں، میرا محمد افضل ہے. قرآن مفضول ہے. وہ کیوں؟ بھئی قرآن کی خود آیت میں نے پڑھی، بار بار آپ کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى. 4 صفتیں ہیں. لِلْمُسْلِمِينَ صرف مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے. اور میرا محمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تھوڑی سی توجہ کریں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا قبلہ. داعیا الی اللہ باذنہ. یا ایھا النبی میں تجھے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں. انا ارسلناک یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی میں تجھے رسول بنا کر بھیج رہا ہوں. شاہد گواہ بنا کر، مبشر خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیج رہا ہوں. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور میں تجھے مکمل پروٹوکول کے ساتھ با اختیار بنا کر بھیج رہا ہوں، مختار کل بنا کر بھیج رہا ہوں. زمین پر جا کر بار بار اجازت نہیں لینی. بھئی آپ نے توجہ نہیں، توجہ رہے. زمین پر بھیج رہا ہوں، زمین پر جا کر بار بار اجازت نہیں لینی. تجھے مختار کل بنا کر بھیج رہا ہوں. کیا جرت ہے نبیوں کی کہ وہ تیرا مقابلہ کرے؟ کیا جرت ہے عیسیٰ کی کہ تیرا مقابلہ کرے؟ زمین پہ گیا، میں نے بھیجا تھا. زمین پہ گیا، اس نے میری دعوت دی. لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دکھاؤ، کچھ بتلاؤ. کچھ بندے اکٹھے ہو کر آ گئے. ایک مٹی کا پرندہ بنا، اس کو اڑا. پھر ہم تیرے خدا کو بھی مانیں گے، تیری نبوت کو بھی مانیں گے. توجہ ہے.
میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَآيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. بھائی بڑی توجہ, سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. حبیب یاد کر اس وقت کو جب عیسیٰ ایک پرندہ بنا رہا تھا. تو تفسیر در منصور اور تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے کہ 5 مرتبہ جناب عیسیٰ نے ایک پرندہ بناتے وقت اجازت لی. 5 مرتبہ کہا اجازت ہے مٹی اٹھاؤں, کہا اٹھاؤ. کہا اجازت دے اس میں پانی ڈال کے گوندھوں, کہا اجازت ہے. کہا اجازت دے پرندے کی مورت بناؤں, کہا اجازت ہے. کہا اجازت دے اس میں روح پھونکوں, کہا اجازت ہے. کہا اجازت دے اس کو اڑا دوں, کہا اجازت ہے. بھئی ایک پرندہ بناتے وقت کون؟ جناب عیسیٰ روح اللہ, صاحب کتاب, صاحب انجیل, صاحب معجزات, صاحب شریعت, صاحب کلمہ, اتنے بڑے نبوت کا عہدہ, رسالت کا عہدہ, اولو العزمیت کا عہدہ, اتنے بڑے بڑے عہدے اور اتنا بااختیار ایک پرندہ بنانے میں 5 مرتبہ اجازت لینا پڑی. تجھے تیرے نبی کی شان پہنچا رہا ہو اور وہ بھی قرآن سے. ایک پرندہ بناتے وقت بنی اسرائیل کا اولو العزم نبی 5 مرتبہ اجازت مانگنے پہ مجبور ہو گیا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. اور جب وہ مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے رہا تھا پہلے مجھ سے اجازت مانگی. وَالْأَبْرَصَ جب برس کی بیماری والے کو صحت دے رہا تھا پہلے مجھ سے اجازت مانگی. وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي اور جب وہ مردے کو زندگی دے رہا تھا پہلے مجھ سے اجازت مانگی تھی. حبیب وَدَعَيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. حبیب میں تجھے مختار کن بنا کر بھیج رہا ہوں. وہ تمام نبی تیرے پسینے کے قطروں سے آئے. میرا دل نہیں چاہتا کہ تو زمین پر جا کر بار بار مجھ سے اجازت مانگ. جا, میں تجھے بااختیار بنا کر بھیج رہا ہوں. زمین پر جا کر سورج کو پلٹا, تیری مرضی ہے. چاند کو 2 ٹکڑے کر, تیری مرضی ہے. پتھروں سے کلمہ پڑھا, تیری مرضی ہے. کسی کو اپنی بازم سے قوموا انی فرما کر اٹھا دے, تیری مرضی. کسی کا ہاتھ پکڑ کے من کون تو مولا. بس اپنے مقصد پہ آ گیا. میں اپنے واجب الاحترام بھائیوں سے صرف ایک آیت کی جو ہے نا وہ اجازت مانگوں گا. ویسے مجھے مزہ نہیں آ رہا چونکہ مجمع بھی نہیں ہے اور آپ بھی پتہ نہیں کیوں تھکے بیٹھے ہیں. مولا سلامت رکھے. صلوات پڑھیے محمد. ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو آل عمران کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے نبی کی شان ہے, میں پہنچا رہا ہوں اپنی طرف سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اگر ابھی تک آپ کی توجہ نہیں تھی مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں, میرا اپنا نصیب ہے. لیکن اس آیت پہ آپ نے توجہ کرو. یہ بالکل آخری آیت ہے میرے نبی کی شان میں. میں آگے نہیں پڑھوں گا, ویسے تو پورا قرآن میرے نبی کی شان میں ہے لیکن آگے نہیں پڑھوں گا. یہاں پر صرف ایک آیتیں ہیں 2, یہ 2 آیتیں پڑھتا ہوں لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے. اسی میں آپ کو شان رسالت سمجھ میں آ جائے گی. اسی ایک آیت میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بھئی بڑی توجہ ہے اور یاد کر حبیب اس وقت کو جب میں تمام نبیوں سے عہد لے رہا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب اس عالم ارواح میں اس وقت کو یاد کر جب میں تمام نبیوں سے عہد لے رہا تھا. کیا کس چیز کا ہے؟ کہا اس لیے لما آتیتکم
من کتاب و حکمت، ان نبیوں سے میں نے کہا تھا کہ تمہیں کتاب، نبوتیں، رسالتیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک آخر میں میرا نبی آئے، جب وہ آ جائے تو اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، توجہ میں ایک طرف رہے، جب آ جائے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، پہلے اس پر ایمان لانا ہے، قرآن لا تؤمنن بہ، پہلے اس پر ایمان، ولا تنصرنہ، پھر اس کی مدد، پہلے ایمان پھر میرے نبی کی مدد، بس آگے نہیں جاؤں گا، آگے بہت ہے قرآن، تفسیر بھی بہت ہے، تشریح بھی بہت ہے، نہیں جاؤں گا، پہلے ایمان پھر اس کی مدد، قالا اقررتم واخذتم ذلکم اصری، آواز قدرت آنے لگی، او نبیو اب جو تم نے وعدہ کیا اب اپنے قول پہ پکے ہو، قالوا اقررنا، کہنے لگے ہاں ہم نے اقرار کیا، جب سب نے اقرار کر لیا اب پھر قرآن کہتا ہے قال فاشہدوا، اور نبیو اب اس گواہی میں جو تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے نبی پر ایمان لے آئے، میرے نبی کے مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، اب اس بات پر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ ماشاءاللہ پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں، تھوڑی سی آپ توجہ کر لیں، تھوڑا سا آپ بولیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، پہلے ایمان لانا ہے پھر اس کی مدد کرنا، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، آواز قدرت ہے، اور نبیو جو میں نے وعدہ تم سے لیا ہے، میرے نبی پر تم نے ایمان لائے، کہا لائے، اقرار کیا، کہا اقرار کیا، تمام نے بولا اچھا اب کر لیا نا، قالوا اقررنا، سارے کہنے لگے ہم نے اقرار کیا، اب آواز قدرت ہے، قال فاشہدوا، اب اس بات پر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی ایک دوسرے کے گواہ بنو اس بات پر کہ تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لے آئے ہو، میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیا، لے آؤ ایمان، کہنے لگے اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ایک دوسرے کے گواہ بنو، کہا بن گئے، اب آواز قدرت ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیا بات، یہ پہلی آیت ختم ہوگی، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نبیو سنو اب میں تم گواہ ہوں، میں ایک دوسرے کے جو تم بنے ہو اب میں بھی تمہارا گواہ ہوں، اس بات میں میں بھی تمہارا گواہ بن گیا، اب آگے بات سنو، اعلان سنو، فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور نبیو سنو، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، سن لو فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں قرآن کے لفظ ہے، معاف کرنا مجھے، نبیوں کے متعلق ہے، مجھے معاف کرنا، میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ مخاطب ہے نبیوں سے۔ اچھا یہ تم فاسق کسے کہتے ہو؟ فاسق یزید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، فاسق اور فاجر، یار بولو تو صحیح، فاسق اور فاجر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یزید کے لیے ہوتا ہے، یعنی یزیدی کردار کے لیے فاسق، فسق اور فجور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں لفظ ہے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فسق کی جمع ہے، فاسق، فاسقون۔ اللہ مخاطب ہے نبیوں سے، خبردار اگر میرے محمد پر تم نے اب کلمہ بھی پڑھ لیا، ایمان بھی لے آئے، اب اگر تم نے منہ موڑا تمہاری رسالتیں برباد، نبوتیں تباہ، اعمال ختم، اگر میرے محمد سے منہ موڑا، چاہے تو خلیل اللہ ہے، چاہے تو کلیم اللہ ہے، چاہے تو روح اللہ ہے، چاہے تو ذبیح اللہ ہے، تم جتنے بھی ہو، تمہاری نبوتیں ختم، تمہاری رسالتیں ختم، تمہاری نیکیاں ختم، تمہاری نمازیں برباد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں اللہ کہہ رہا ہوں تم جتنے ہو فاسقین میں سے ہو جاؤ گے اگر میرے محمد سے منہ موڑا، فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ بس بھی میری بات یہاں پر تمام ہوتی ہے، نتیجہ دینے لگتا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں۔
اب یہ محمد کس کو منوا رہا ہے؟ اللہ کس کو منوا رہا ہے؟ اپنے نبی کو، محمد مصطفیٰ کو منوا رہا ہے تمام نبیوں سے کہ مانو، مان کر اگر منہ موڑا میرے محمد سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تمہاری رسالتیں برباد، نبوتیں برباد۔ جس محمد کو منوا رہا تھا میرا اللہ، ایک مقام ایسا آیا کہ اس محمد کو کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے محمد، اگر علی نہیں پہنچایا تیری رسالت بیکار ہے۔ تیری رسالت بیکار ہو جائے گی۔ کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ۔ کہاں سے آ رہے تھے؟ حج سے، تازہ حج کر کے، توجہ رکھنا، تازہ حج کر کے، سر گنجے، گرمی بہت زیادی، اللہ کے نبی نے حج کے مناسک ادا کروائے، 3 کو کنکریاں مروا کر، چوتھے کو بوسہ دلوا کر، اللہ کا نبی حجاز مقدس سے روانہ ہوا۔ جب خم غدیر کے میدان پہ پہنچا تو ایک خط آیا۔ اب پہلے کی بات نہیں تھی، پہلے تو تھا یاسین والقرآن الحکیم، اے میرا مزمل، اے میرا طٰہٰ، اے میرا مدثر، اے میرا کوثر، اے میرا یاسین، اے میرا حبیب، زیادہ دیر نہ کھڑا کر، تیرے پاؤں پہ ورما جاتی ہے، میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا، تم میرا یاسین ہے۔ دنیا تیرے لیے بنائی، زمین تیرے لیے بنائی، چاند تیرے لیے بنایا، سورج تیرے لیے بنایا، امت تیرے لیے بنائی، نبی تیرے لیے بنایا، سب کچھ تیری محبت میں بنایا۔ تو بھی قریب آ رہا ہے، میں بھی قریب آ گیا ہوں۔ سمجھو ہے نا کتنا؟ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ احساس ہے مجھے، لیکن میری مجبوری ہے بھائی جان، انہوں نے پہلے فرمایا کہ مجھے نشان رسالت توجہ رہے، توجہ رہے۔ تو یاسین، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو مزمل۔ ایک بات ملتی ہے، سردیوں کا موسم تھا، بالکل جاڑے کا، بالکل موسم سخت سرد تھا، مدینے کی سردی۔ آدھی رات کے بعد میرا نبی اٹھا نماز شب کے لیے، ملنگ بڑے غور سے سننا، پانی کا کوزہ رکھا تھا، میرے نبی نے پانی کا کوزہ اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ میں ڈالا، پانی بہت سرد تھا، جیسے انسان کو ٹھنڈا پانی لگے تو جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے جسم میں، ایسے جھرجھری محسوس ہوئی۔ میرے نبی کو آواز قدرت جبرائیل، جی رب جلی جلدی جا مدینے میں، میرے نبی کا بازو پکڑ اور اسی بستر پہ لے جا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو تیری وجہ سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ تجھے سردی لگے، تجھے گرمی لگے۔ بھائی جو اللہ حبیب، طٰہٰ، مزمل پاؤں پہ ورما جاتی ہے، مجھے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب گرمی ہے، اتنی بڑی گرمی ہے کہ نیچے ریت ہے، ادھر سے پہاڑ ہے، اور آیت کا رخ تبدیل ہے، آیت کے پیشانی پہ غصے کے آثار ہیں، اور ایک بہت زبردست حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ۔ اچھا میں حیران ہوں، یہ یا ایھا الرسول کہہ کے کیوں مخاطب کیا؟ نام تو میرے محمد ہے نا، میرے نبی کا، یا ایھا محمد کیوں نہیں کہا؟ حبیب کیوں نہیں کہا؟ یاسین کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا المزمل کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا پہلے تو قرآن میں کہہ رہا ہے نا، اب یا ایھا الرسول کیوں کہا؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، جب نبی حج پہ کیا، جب منی پہ پہنچا 8 ذی الحج کو، جبرائیل نازل ہوا، کہا اللہ کہہ رہا ہے جو بیراج والی رات تیرا اور میرا ایک وعدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ لکھا گیا تھا، اعلان کر۔ کیا بات ہے، آپ کہاں ہیں؟ اعلان کر۔ میرے نبی نے کہا کہ جبرائیل میرے کریم رب سے کہو کہ مجھے معاف رکھے اس اعلان سے،
جبرائیل بھائی جان واپس چلا گیا. اب 9 ذی الحج ہوا, عرفات کا میدان ہوا. بھائی جان آپ حاجی صاحب ہیں, 9 ذی الحج کو گئے تھے نا عرفات میں. اب عرفات میں جیسے میرا محمد تجدید وضو کر کے آیا, ادھر سے منبر تھا, ادھر سے میرا نبی پہنچا. فنزل الجبرائیل, بس جبرائیل نازل ہو گیا, کہنے لگا یا محمد یا حبیب, اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اعلان کر جو معراج والی رات تیرے اور میرے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا. اب نبی نے کہا کہ جبرائیل میں دیکھ رہا ہوں کہ مومن تھوڑے ہیں, منافق بہت ہیں, کہیں میرا اعلان مذاق نہ بن جائے. اب جبرائیل واپس چلا گیا. اللہ کا نبی حج کر کے جب مکہ سے چلا, جب یہاں پر پہنچا جسے خم قدیر کہتے ہیں, جسے مقام حجفہ کہتے ہیں, جب یہاں پر پہنچنے والا تھا چند قدم پیچھے تھا. فنزل الجبرائیل علی الارض, جبرائیل زمین پر نازل ہو گیا. اور نازل ہونے کے بعد اب جبرائیل نے ایک اعلان کیا, یا ایھا الرسول بلغ. محمد نے کہا چونکہ میرے نبی کا منصب تھا رسالت کا, رسالت کا کام ہے پہنچا دینا. بہت اچھے. رسالت عربی میں اسے کہتے ہیں جو پہنچا دے. اب میرے اللہ نے محمد نہیں کہا, نبی نہیں کہا, اولو العزم نہیں کہا, حبیب نہیں کہا, مدثر نہیں کہا, یاسین نہیں کہا. وہ پیار کی باتیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئی. اب ایک ایسا اعلان کر رہا تھا, کہنے لگا منصب سے یاد دلایا, کہا اے رسول بلغ, پہنچا دے, تبلیغ کر. ما انزل الیک من ربک, جو کوئی تیرے رب کی طرف سے تیرے پر نازل ہوا. وَإِلَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے یہ نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, پھر تو نے میری رسالت ہی برباد ہو جائے. توجہ, میں جو لفظ کہہ رہا ہوں نا آپ عجیب لفظ سمجھ رہے ہیں. آپ قرآن کو پڑھیں, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کے معنی یہی بنیں گے کہ تیری رسالت بیکار ہو جائے گی. نبی کو اللہ کہہ رہا, پھر تیری رسالت, تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, یعنی تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. اب اعلان ہوا, بلال جی صاحب کمال, بس ایک لفظ پڑھتا ہوں پھر چھوڑتا ہوں ممبر بھائیوں کے لیے, چھوڑ دیا بس, بہت پڑھ لیا. جی صاحب کمال آزان دے. آزان میں ایک جملہ پڑھا, کیوں کچھ حاجی آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں, توجہ رہے. جناب بلال چڑھا, حی علی الفلاح کے بعد یہ پہلی مرتبہ آزان میں جملے کا اضافہ ہوا, حی علی خیر العمل, پہلی مرتبہ اضافہ ہوا. عجیب بات ہے, حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل, کہ بہترین عمل کی طرف آؤ, بہترین عمل کی طرف آؤ. میں حیران ہوں, بکتا ہوئی تو پہلے پہنچ چکی تھی, کیا بات ہے, رسالت بھی پہنچ چکی تھی, نماز بھی پہنچ چکی تھی, روزہ بھی پہنچ چکا تھا, حج بھی تازہ کر کے آ رہے تھے. اب کون سا عمل باقی رہ گیا جو نماز سے بھی افضل ہے, جو روزے سے بھی بہترین ہے, جو حج سے بھی بہترین ہے, جو نبوت سے بھی خیر ہے, جو توحید سے بھی خیر ہے, وہ کون سا عمل ہے؟ تو جب میرے نبی نے اعلان کیا, جب سارے اکٹھے ہو گئے, 17 کچاووں کا ممبر بنایا گیا, ممبر پہ اوپر چڑھ کر جب میرے نبی نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, فہذا علی مولا, پتہ لگا ان تمام اعمال سے بہتر عمل ہے علی ولی اللہ. کیا بات. بس بھائی, اس ولایت کی خاطر میرے حسین کا سارا کنبہ ذبح ہو گیا. 11 کی رات تھی. جمال ملعون روایت کرتا ہے, چونکہ یہ ساربان تھا میرے امام کا. بھائی جان جب میرے امام غسل فرماتے تھے, لباس تبدیل کرتے تھے, تو یہ جمال لباس پیش کرتا تھا. اللہ گواہ اس کے دل میں ایک
بات آئی تھی کہ امام کا کمر بند بہت قیمتی ہے، یہ چاہتا تھا کسی طرح کمر بند مجھے ملے۔ عزادارو اب میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا کہ 9 کا دن آیا، تیرے مظلوم امام نے جمال کو بلایا، کہا جمال میرے قریب آ۔ جب جمال قریب آیا میرے امام نے کہا کہ تو میرا نوکر رہا ہے، میرا ساربان رہا ہے، اب تو بتا تجھے کون سی چیز کی ضرورت ہے، میں تجھے امام عطا کر دوں۔ جمال میری شہادت کے بعد میری لاش کو نہ لوٹنا۔ واہ 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 واہ، میری لاش کو نہ لوٹنا۔ عزادارو جب 10 کی رات آئی تو میرے امام نے کہا عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھ گیا۔ اب رات کی اندھیرے کی تاریکی میں یہ جمال اٹھا، حسین کو چھوڑ کر یزیدی فوج میں چلا گیا۔ تاریخ بتلاتی ہے بھائی جان یہ میدان کارزار میں نہیں آیا، سارا دن بیٹھا رہا، خیموں میں بیٹھا رہا۔ یہ خود روایت کرتا ہے کہ جب 10 کا دن گزر گیا، جب چلتی ہوئی تلواریں رک گئیں، جب سروار کرتے ہوئے نیزے رک گئے، جب ہنکاتے ہوئے گھوڑے رک گئے، جب اڑتی ہوئی دھول زمین کے اوپر بیٹھ گئی، کہا جب 11 کی آدھی رات گزر چکی تھی، یہ کہتا ہے میرے دل میں وہ ایک بات اٹھی کہ امام کا کمر بند حاصل کروں۔ کہا یہ جو میرے دل میں ایک شکاوت اٹھی تھی اسی کو پروان چڑھانے کے لیے میں اپنے خیمے سے نکلا۔ یہ کہتا ہے کہ میں آگے کیا دیکھتا ہوں کہ 2 چھوٹیاں سید زادیاں ہیں جن کے سینے کے اوپر گھوڑے کے ٹانپوں کے نشان ہیں۔ یہ کہتا ہے میں آگے بڑھا کہ ایک بی بی کی آواز آئی، یا اخی العباس، اے میرے بھائی میری چادر چھن گئی، عباس ہماری چادریں چھینی گئی۔ یہ کہتا ہے میں سن رہا تھا، میں آگے چلا۔ اب میں اپنے مقصد کے لیے جب میں پہنچا میں نے سمجھ لیا کہ یہ مظلوم حسین کی لاش ہے، یہ پتھروں کا ڈھیر تھا۔ یہ ظالم کہتا ہے میں نے پتھروں کا ڈھیر ہٹایا، لاش امام کی برآمد ہوئی جو سر بریدہ تھی۔ یہ کہتا ہے کہ میں امام کے کمر بند میں نے ہاتھ ڈالا، جب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو امام کا دایاں ہاتھ آیا، اس نے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا۔ یہ کہتا ہے میں چھڑانے کی کوشش کی لیکن امام کا ہاتھ نہ چھوٹا۔ یہ کہتا ہے میں اٹھا، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا اٹھا کے امام کا دائیں مارا، دایاں بازو امام کا میں نے کاٹا، پھر امام کا بایاں ہاتھ آیا، میں نے بایاں ہاتھ کاٹا۔ عزادارو یہ کہتا کہ میرے دونوں ہاتھ ابھی کاٹنے تھے کہ ایک ہماری نور کی نازل ہوئی جس میں ایک بی بی ہے، ارے 3 مرد ہیں، محمد مصطفیٰ، جناب علی، جناب حسن۔ رسول کہتا ہے حسین میرا سلام، حسین میرا سلام، تیرے اکبر کا ارمان، تیرے قاسم کا ارمان۔ کہا نانا اگر اور کربلا ہو تو حسین حاضر ہے۔ عزادارو ایک بی بی ساتھ کھڑی، کہا بیٹا ذرا بیٹے سے ملو، میری بیٹی ذرا بیٹے سے ملو۔ کہا نانا میں نہیں جاؤں گی، حسین کے ساتھ میرا وعدہ تھا، جب میں کفن میں تھی جب تک نہیں بلایا